السلام علیکم. دنیا میں اگر کسی مقرر کو دیکھتے ہیں، آپ سنتے ہیں، تو ریسرچ اور تحقیق یہ بتاتی ہے کہ دنیا کے بہترین سے بہترین مقرر کو آپ پوری توجہ اور تنہی کے ساتھ صرف 35 سے 40 منٹ سن سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کی توجہ جو ہے وہ کسی دوسری جانب مبذول ہو جاتی ہے یا کچھ اور ہو جاتی ہے. لیکن یہ درہ امتیاز اس اللہ والے فقیر حضرت اللہ عالم کے طفیل میں، کہ حضرت اللہ عالم کا تو گھنٹوں جو ہے آپ کے بیانات ہوتے رہے. اس کے بعد 2 یا 3 مبلغین کو یہ شرف حاصل رہا ہے. مولانا ابوالکلام صاحب عبدالغنی حامد مبلغ اسلام، آپ گھنٹوں بولتے تھے، اور شاید کوئی اور مبلغ اسلام ہے، مجھے نام یاد نہیں آ رہا، اور ابا. اور یہ 2 یا 3 مبلغین کو 6 مہینے کے بعد مولانا اسماعیل آزاد، جی ان کا نام 6 مہینے میں اسحاق اللہ نے دورے میں جانے کی اجازت دی، کیونکہ ان کی ضمانت اور فضانت کی وجہ سے جتنے نکات اسحاق اللہ سے سنتے تھے یہ محفوظ ہو جاتے. یہ شخصیت سازی، یہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ٹریٹس ہے اور ایک پوری سائنس ہے. اس میں ٹوسٹ ماسٹر کے نام سے ایک انٹرنیشنل کلب ہے. اتفاق سے جبیل شہر کے اندر شرقیہ میں میرا بھی اتفاق ہوا. ان لوگوں نے کہا کہ آئیے ہم آپ کی شخصیت سازی کے اس میں جو ہے نا آپ بھی شامل ہو جائیے. اور کیا سکھاتے ہیں؟ پبلک اسپیکنگ. چلیے اچھا، اب ہم بھی جوائن ہو گئے. 2 دن کی کلاس ہوئی. تیسرے دن جو ہے نا چلو سب اپنا اپنا ایک ٹرائل دیجیے. 5 منٹ کے ٹرائل. تقریر ہونے کے بعد بولے آپ پہلے کام ان سے کلاب سے تھے، ٹوسٹ ماسٹر نے کون سا بڑا بولیے گا؟ بولا نہیں فسٹ نمبر. تو بولے نہیں ایسا نہیں. مطلب تقریر کی ایک بگننگ ہوتی، ایک باڈی ہوتی، ایک کنکلوژن ہوتا، ایک باڈی لینگویج ہوتی، ایک پچ ہوتا. یہ 11 ریکوائرمنٹس ہے، 11 ایسی چیزیں. تو میں نے اپنے والد کو دیکھا کہ وہ 11 کے 11 میں ماہر تھے، پورے کے پورے. وہاں سے سیکھے. آج دنیا کی سب سے بڑا ٹوسٹ ماسٹر کا کلب وہاں پر ہے. البیان کے نام سے ایک پلیٹ فارم ہے، وہ بھی شرقیہ میں جبیل کے اندر دعوت سینٹر کے اندر چلتا ہے. اس میں آئے تو پہلے لوگ میں کسی کو کوئی ایک آدمی کسی دوسرے کو لاتا، آپ انٹروڈیوس کرائیے، ان کا تعارف کریے یہ کون ہے. میرا تعارف ہوا، چلیے اب آپ آئس بریک اسپیچ دیجیے، مطلب آپ اپنے آپ کو بتائیے. اب میں وہاں کھڑے ہو کے 15 منٹ تقریر کیا تو سارے پریشان. ایک تقریر ہوئی، 2 ہوئی، 3 ہوئی، 5 ہوئے، کہاں سے سیکھے؟ بیچ میں ایک قرآن گیتا چاپٹر کو سے پڑھنے کر دیا. میں بولا یہ آسان ہے زمان میں. تو لوگ بولے کہ ہاں ہم بھی ضرورت والی میں رہتے تو ہر ایک سمجھے دوسرے والے. میں بولا بالکل ابھی بھی میرا آپ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. پھر اس کے بعد شاعروں کی محفلیں وہاں شروع ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ وہ مدعو کیے تو انگریزی زبان کو البیان میں چلتی تھی. اردو نعیم جاوید صاحب بہت اچھے شاعر بھی ہیں اور شخصیت سازی کے ادارے ہدف کے ڈائریکٹر بھی ہیں. وہ سننے سنتے وہ لیتے تھے. تعجب ہوا کم لوگوں کو میں دونوں اس میں میرا ہو گیا. تو ہم تو عشر اشیر بھی نہیں ہیں اس وجود کے گھر میں ہم پیدا ہوں اس کے مقابلے میں. لیکن یہ اللہ کا بڑا کرم اور فضل رہا ہے. الحمدللہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. قرآن کریم کہتا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. دنیا کے تمام شخصیت سازی کے اداروں کی ایسنس، اکثیر اور نچوڑ اگر کچھ ہے تو وہ بس کسی ایک جملے میں ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے ہی رب کو، اسی نے اپنے رب کو. یہ انسان کے اپنی آپ کو اپنی قدر کی پہچان ہونا چاہیے. آپ جب تک خود اپنی قدر اور آپ کی قدر اقدار سے پیدا ہوتی ہے، آپ کی قدر ان اعمال سے پیدا ہوتی ہے، ان اطوار سے پیدا ہوتی ہے، ویسے عمل سے پیدا ہوتی ہے. آپ کی قدر
الاسود الى الابيض والاسود الى الابيض الا بتقوى اللہ. کسی کالے کو کسی گورے پہ کوئی فضیلت نہیں ہے صرف تقوی اور طہارت کے. کیوں کہ اقبال کہتے ہیں نسل گر مسلم کی مذہب پر مقدم ہو گئی, مٹ گیا وہ دنیا سے تو مانے کے خاکے رہ گزر. یا ایھا الذین آمنوا, قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تقوی آخری معیار اور پہلا معیار ہے. مکارم اخلاق پہلا ہے اور تقوی آخری مقام ہے. چاہے وہ نماز کے لیے ہو, تمام عبادتوں کا محور اگر ہے تو وہ تقوی ہے. تو آپ کی شخصیت سازی ان اقدار پر اگر آپ ہیں, اس سے سلیموں اگر آپ انحراف کرتے ہیں تو وہ چاہے ادارے ہوں, شخصیتیں ہوں, وہ کرپٹ ہو جاتی ہیں, ان کے اثرات ظاہر ہو جاتے ہیں, وہ اپنے روٹ سے مس گائیڈ ہو جاتے ہیں. اگر مہدی پٹنم جانے کے لیے میں اس طرف نکل چلوں تو میری پوری حیات ختم ہو جائے گی, میں مہدی پٹنم نہیں پہنچ سکتا کیونکہ مہدی پٹنم کسی طرح اس طرف. اس چیز کو آپ کے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. ایک دو واقعات میں آپ کو بتاتے ہوئے اپنی تقریر کو ختم کروں. شاید اس سے پہلے بھی میں نے یہ کہا تھا لیکن یہ خیال آتا ہے کہ جو ایک تو صاحبزادہ حضرت مولانا سید امان حسین صاحب ایک دفعہ سفر میں ہیں رہے تھے ابا کے ساتھ. دوران سفر کسی کے ساتھ گفت و شنید کا سلسلہ شروع ہوا. اتنا طویل ہوا, اتنا 2 دن کے سفر مسلسل مباحث سے بحث مباحث ہوتے رہے. اور وہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھے, بہت پڑھے لکھے عالم فاضل کچھ تھے. انہوں نے اتنے متاثر, بہت حد سے زیادہ متاثر ہوئے اور بھیجا بولنے کی شدید جوان. اور اس کے بعد وہ کہنے لگے, ابا سے وہ پوچھنے لگے کہ آپ جس خانقاہ سے آئے ہیں وہاں آپ کے جیسے اور بھی ہوں گے؟ تو ابا اس کا جواب نہیں دیے. تو میں جان بات چیت ختم ہونے کے بعد بھی بات میں پوچھے تو کیا صاحب جواب نہیں دیے. میدان ہنس کے خاموش ہو گئے. صاحبزادہ امان حسین صاحب اور ابا کی پہلی برسی پہ پہلی فاتحہ پہ میدان اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کیا کرے وہ نہیں بول رہی, میرے جیسا کوئی ہے کیا اور ہے میدان بول رہی ہے ان کے جیسا ایک تو بھی لاؤ, میرے کو بتاؤ, میرے سامنے ثابت کرو. نہیں ہے, یہ میدان کے الفاظ نہیں ہے, ان کے جیسا ایک بھی نہیں. ہر ایک کی ایک خصوصیت ہے, لیکن ایک خاتم الکلام ایک ہی ہے, اس کو اس اللہ والا کہتا ہے. کمپلیٹ پرسنالٹی میں کا شخصیت کی کسی پہلو میں جھول نہیں ہے, نہ حقوق اللہ میں, نہ حقوق العباد میں, نہ اولاد کی تربیت میں, نہ پڑوس کے حقوق میں, نہ مال نہ پیسے کے اس میں, نہ اسلام میں, کسی بھی شے میں جو ہے نا آپ کا کوئی حاصل نہیں ہے. کروڑ پتی دو گھر والا ممبئی کے اندر اپنی جگہ سے ان کے ہوتا آپ دھیان رکھیں, مگر کبھی کسی سے کوئی قائل نہیں ہوئے, کبھی کسی سے مرغوب نہیں ہوئے. تو اللہ والا نے ایسا بنایا ہوا ہے, ایسا جوہر ہے, آپ کی قیمت اتنی ہے کہ آپ کے سامنے یہ چیزیں بے وقت ہیں. جہاں قیمت کی بات ہوئی تو 2-3 لوگوں کے ٹیسٹیمونیز جس کو کہتے ہیں آپ, اعترافات, اس میں ایک تو پرانا فقیر مولانا عثمان صاحب مطلب اسلام میں باہر جانے کے لیے کہا کہ بھی جا صاحب جاؤ, میں کسی طرح کے لیے کھڑے آ جانے سعودی عرب کمپیوٹر کا کام کرتا ہوں میں, پروگرام کیا کماتے پتا نہیں, نوکری نہیں رہتی صاحب رہتا اس کے حساب سے کتنی رہتی ہے اندازہ 25, 30, 40 کیا ہوتا 25, 50 لاکھ, 2 لاکھ, 10 لاکھ, کروڑ کمائیں گے. اس سے زیادہ تو نہیں کماتے, اللہ نہیں کماتے. تمہارے بابا کیا تھے, تمہارے بابا کیا تھے, تمہارے بابا کیا تھے, فقیر تھے اللہ والے. ہاں تمہارے فقیر اللہ والے, ان کے جیب میں کروڑپتی تھے, ان کے ہر جیب, تمہارے بابا کے ہر جیب میں کروڑپتی کا ہمارا معلوم ہے. تم کروڑپتی بنے تو کون سا بڑا کام کر رہے, خود کروڑپتی بننا بڑا ہے یا کروڑپتی کو جیب میں رکھنا بڑا ہے. ہمارے بابا کے جیب میں ہمارا بجان واقعہ ہماری سالانہ سے بات تفصیل بھی کھانا رکھنا دوسرے بھائی ہیں
चांदी के प्लेटों में हीरे मोती भी खिलाए तो कम। ये साहिबजादा सैयद अमान हुसैन साहब बुरहानुल गनी अकबर साहब आलदूरी अब्बा के 2016 में मेरा जमा हुआ तो लोग बोले कि मैं किसी से भी पहुंचा मुलाकात नहीं करना आजकल जहाँ पे हालात के बाद चल हुआ। मैं बोला ठीक है नहीं कर रहा हूँ किसी से दिखने की कोशिश कर रहे तो नसीब मंगल गया आवाज़ नहीं काम कभी आई। मैं बोला बोलिए साजिदुल कलाम अब्दुल कादिर साहब के बेटे आए तो फौरी सीधा सुनते ही दौड़ने लगाए गले लगाए लिखाए बातचीतें निकली घर का मुझे लौटा का सबके देने के बाद बोले हमारे बाबा की क्या कीमत है मालूम क्या? बोला नहीं मालूम। तो बोले उस्मान नज़ीर आलमूरी सबसे बड़े कॉफी के प्लांटर उस्मान नज़ीर साहब आलमूरी। तो अब्बा जब हस्साकुल्लाह की सोहबत से फैजियाब हो गए लिबास पहन के आलदूर में आए दर्स व तदरीस का सिलसिला शुरू हुआ किताबत भी ईमान करते हुए तो उस्मान नज़ीर साहब आलदूरी ये सुना रहे हैं बुरहानुल गनी साहब अकमल अब्बा के मोहम्मद दोस्त भी हैं करीबी बिल्कुल वो सुना रहे हैं। तो उस्मान नज़ीर साहब आलदूरी उनकी प्रॉपर्टी के बारे में अंदाज़न ये है 1000 एकड़ का कॉफी का बाग 1000 एकड़ का और 1000 एकड़ अगर 1 लाख रुपए से भी लगाए तो कितने करोड़ 10,000 एकड़ की कुछ प्रॉपर्टी होती है। तो वो उस्मान नज़ीर साहब खड़े होकर तकरीर के बाद अब्बा के मुझसे बात बोल रहे हैं कि ऐसे 100 बार हमारे एक अब्दुल खालिक के बराबर नहीं है। ये तुम्हारे बाबा की कीमत है। उस्मान नज़ीर साहब जो है ना ये बोले बुरहानुल गनी साहब अहमद आलदूरी को मेरे उनसे आखिरी मुलाकात हुई। तो अब आप अंदाजा लगाइए कि जिस अल्लाह वाले ने ऐसे गौहर बनाए हैं उसकी कीमत का क्या अंदाजा हो सकता है? तो ये कोई मामूली दरबार नहीं है और ये मामूली शख्सियतें नहीं है। इंसान अपने आप को पहचाने ये छोटी छोटी चीजों में अपने आप को बना करे उसका मजमा नजर और उसका जिंदगी का मकसद जो है वो हुसूल दुनिया हो। कहीं पढ़ा जाता था हम पढ़ते थे कि दुनिया अगर यहाँ से निकल जाए तो बंदा ये होता दुनिया अगर दिल से निकल जाए तो वली हो जाते। मैं बोला वो होते होंगे जिनके लिए होते क्या खुशी नहीं तो निकलती कहाँ से? आप निकलने की बात उनसे करिए जिसके दिल में दुनिया घुसी है या पहले घुसी नहीं दुनिया अंदर तो बाहर निकलने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। बहरकैफ इन अल्लाह वालों से इस्तेमाल और फैसला होने के लिए अल्लाह ताला ने रखा है इस जमात को। ये जमात के साथ अपना बड़ा अच्छा वक्त गुजारा है। अपनी पूरी जिंदगी के तीनों अदवार बचपन जवानी और ज़ईफ़ी सेहत और बीमारी हर हाल में आप किताब के लिए तैयार रहते थे। आप कभी भी उससे नहीं और अपने फज़ाइल और अपने मुनाफे अपने मुकाम अपने मर्तबे अपने वो एक भी हमने अपने बाबा के मुझसे करने के वाले एक भी मैं ये भी हूँ मैं वो भी हूँ मैं वो भी हूँ या हम जो भी सुने सब बाहर से सुने। घर में सिर्फ अपने वालिद को अब्बा के जैसा ही देखिए एक दर्दमंद और फर्ज शिनास बाप की शक्ल में देखे। जिस तरह एक किसान को अपने फसल की जो है ना फिक्र होती है उसी तरह अपनी औलाद की भी फिक्र दुनिया की फिक्र एक अल्लाह वाला ने सारी इंसानियत की फिक्र के लिए जो जमा करा था जमात को उस फिक्र के साथ वो दुनिया में रहे और उसी फिक्र के साथ ही अल्लाह वाले ये फिक्र करके जुड़ा हुए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें तौफीक दे कि आमाल से हम भी कुछ कर सकें। दीन की खिदमत के लिए हमें जो है ना फराहम करें।